سب سے پہلے تو پیکا قوانین کی منظوری کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آج بھی ملک بھر میں جو ہے وہ صحافیوں نے احتجاج کیے ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی ایگری کیا ہے کہ اس پر ریویو کرنے کے لیے یا امینڈمنٹس لانے کے لیے ہم تیار ہیں. صحافیوں کے ساتھ انہوں نے ایک اگر ہم کہیں تو وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کسی مرحلے پر صحافیوں کے ساتھ بیٹھے گی یا امینڈمنٹس آ سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرمانی صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں there is always room for improvement، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عقل سمجھ کے مطابق جو ایک سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی تھا اس کو کافی عرصے سے ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. آپ ہی کی 2 مہینے پہلے آپ نے خبر بریک کی، اس میں نے ہی ایک آفیشیل رسپانس آپ کو دیا کہ نیسنٹ سٹیج پہ ہے، اور اس میں کافی یہ جو ابھی ورژن سامنے آئے یہ واٹر ڈاؤن ہے یا میلو ڈاؤن ہے. اس وقت 5 سال تھا. جی بالکل. اور یہاں پہ ایک ڈیٹرنٹ میجر کے طور پہ ایک کرمنل جو ایک ایلیمنٹ اس میں رکھا گیا ہے، کرمنالٹی کا ایلیمنٹ، وہ ضروری تھا. کیونکہ آپ کے ملک میں جتنے ڈیفیمیشن لاز ہیں، آپ کی صحافی برادری سے کتنے دوست جو ہے وہ کالیگز تعلق رکھتے ہیں، وہ خود اس کی زد میں ہے کہ ایک طوفان بدتمیزی جو پھیلایا جاتا ہے، جس طرح تمام تر معاملے پہ سوشل میڈیا پہ مختلف اکاؤنٹ سے AI جنریٹڈ ڈی فیک یا غلط خبریں منسوب صحافیوں کے ساتھ بھی، عام شہریوں کے ساتھ بھی یا دیگر کے ساتھ بھی جو ہوتی ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کا ایک میکنزم ضروری تھا. اب یہاں پہ یہ بھی کہنا بہت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اب کیونکہ سبارڈینیٹ یا اکمپننگ یا رولز جو ہیں وہ اس میں بھی امینڈمنٹ ہونی ہے اور رولز آنے ہیں. یہاں پہ آپ کی جو صحافیوں کی میں بصد احترام یہ ضرور کہوں گا کہ جو صحافی بھائی ہیں، صحافی دوست ہیں، جب سینٹ کی بھی کمیٹی میں گئے تو کوئی مسودہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا. جب نیشنل اسمبلی سے پاس ہو چکا تھا تو کوئی اس میں آپ کی طرف سے امینڈڈ ورژن یا آپ کی طرف سے کوئی ایک جسے مسودہ کہا جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ چیز نہیں آئی. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اس میں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو ایڈریس تو چلیں ہو گیا، قانون یہ بن گیا، لیکن اس میں جو رولز کے اندر ہے یا دیگر ایون ایکٹ کے اندر بھی جو ہے آپ کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، میں انوائٹ کرتا ہوں، رانا سنوالہ صاحب اسے پہلے انوائٹ کر چکے ہیں، آج وفاقی وزیر اطلاعات نے بھی انوائٹ کر دیا کہ ہم صحافیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ کوئی اپنا ڈرافٹ یا پروپوزل لے کے آئے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. اگر اس قانون میں آپ سمجھتے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کو بتاؤں، نیوز پیپرز، ٹیلی ویژن چینلز پہ یا صحافیوں کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ آلریڈی پیمرا کے تھرو ریگولیٹڈ ہیں اور کاؤنسل آف کمپلینٹس ہے وہ اس کے تھرو ریگولیٹڈ ہیں. سوشل میڈیا پہ یہ اس کی ریگولیشن کے حوالے سے جو اقدامات ہم نے اٹھائے ہیں وہ انتہائی ضروری تھے. آسٹریلیا میں بھی اسی طرح ہوا، امریکہ کی مختلف اسٹیٹس میں اسی طرح ہو رہا ہے. برطانیہ میں آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جو ہوا راکسڈیل والا واقعہ یا ساؤتھ پورٹ والا، اس طرح. تو سوشل میڈیا پہ کم از کم کہیں نہ کہیں تو آپ کو ایک بیلنسنگ ایکٹ ڈرا کرنا ہے. نہیں، لیکن اب اگر صحافی تجاویز دیتے ہیں تو آپ ان کو کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل، ہم تیار ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ رولز میں جو اس کے ابھی رولز بننے ہیں، رولز میں امینڈمنٹ ہونی ہے، ان رولز میں بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. اگر نئے سرے سے وہ کہتے ہیں کہ اس کی فلاں شک میں فلاں پرابلم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بہتر طریقے سے آپ اس طرح ایڈریس کریں، ہم اس حوالے سے بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ریسٹ ایشورڈ، میں آن ریکارڈ ہوں، میں بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ ایک کمیٹی بھی بنانے کی جو ہے وہ رانا سنوالہ صاحب نے مختلف آپ کے میڈیا نیوز آؤٹ لیٹس پہ بھی رپورٹ ہوا کہ وہاں پہ وزیر اعظم صاحب بھی اس حوالے سے ایک کمیٹی بھی بنا دیں گے. اس میں بھی کوئی ایسی ایشو نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک اہم ستون ہے ریاست کا. ارادہ رکھتے ہیں یا بنا رہے ہیں؟ جی ارادہ رکھتے ہیں. اگر آپ لوگوں کی طرف سے جو آپ کی جوائنٹ ایکشن جو ٹاسک کمیٹی ہے یا ٹاسک فورس ہے وہ اگر لے کے آتی ہے تو بالکل ہم اس پہ ایک کمیٹی بنا دیں گے جو آپ کے ساتھ انگیج کرے گی. پرائم منسٹر صاحب اس میں بالکل کمیٹی بنا دیں گے اور جو آپ کی ڈرافٹ پروپوزلز ہیں ہم بالکل اس کے ساتھ مل بیٹھ کے آپ کے ساتھ اس کو حل کرنے کے لیے. یہ تو ایک معاملہ ہو گیا، لیکن بیرسٹر صاحب اب مذاکرات کی اگر بات کریں تو آج ڈیڈ لائن تھی. میرا خیال ہے کہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا تھا، PTI کی بھی 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تھی. آپ نے ایک آپشن دیا پرائم منسٹر صاحب نے اور اس کو PTI نے مسترد کر دیا. اس کے بعد آپ کے پاس کیا آپشنز ہے؟ بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے بیان دیا ہے، ہمیں کسی نے ہم سے رابطہ نہیں کیا، انوائٹ نہیں کیا. تو کیا حکومت بیرسٹر گوہر صاحب کو یا PTI کو باضابطہ طور پر دعوت دینے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں اس میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں ضرور جاؤں گا. آپ دیکھیں کہ 31 کی ڈیڈ لائن کس نے دی؟ PTI والوں نے خود دی. حکومت نے تو یہ ڈیڈ لائن نہیں دی اور ہم نے تو کہا کہ ڈیڈ لائن دے کے مذاکرات نہیں ہو سکتے. 28 تاریخ جو طے ہوئی تھی 7 ورکنگ ڈیز کے بعد 28 ہی بنتی تھی، جو اسپیکر صاحب نے انویٹیشنز بھی اور نوٹیفیکیشن بھی اس کا جاری کیا اور پھر سب کو بلایا. ہم تو جا کے ہماری کمیٹی
45 मिनट वहां पे बैठ के इंतजार भी करती रही कि ये लोग आए, शिक बाय शिक इनके जवाब भी तैयार थे। हम उनको बिल्कुल एक हाउस कमेटी के हवाले से या हाउस कमीशन के हवाले से या पार्लियामेंट्री कमीशन के हवाले से हमने उनको बिल्कुल पेशकश करनी थी। अब ये बात मंजर आम पे भी आ चुकी है। जिस तरह 2018 में इन्होंने एक हाउस कमेटी बनाई थी 9 मई के ऊपर, 26 नवंबर के ऊपर, ये ब्लैक एंड व्हाइट मामलात हैं, इसमें ऑलरेडी मामला सब्जुडिस हैं। हम नहीं चाहते कि कमीशन की फॉर्मेशन, पहली तो बात है गुरमानी साहब, बसाद एहतराम मैं ये जरूर कहूंगा कि ये मांगा इन्होंने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत एक इंक्वायरी कमीशन, लेकिन फिर उसको जुडिशल कमीशन का रंग देने की इन्होंने कोशिश की और फिर कहा कि चीफ जस्टिस साहब या 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो इसमें बैठे। इसकी क्या गारंटी थी कि वो जज साहिबान इसमें बैठने के लिए भी आमादा होते या तैयार होते, ये तो नहीं कहा जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, नहीं आपको था कि शायद वो ना बैठे? मैं समझता हूं कि जज साहिबान को, अब 26वीं आईनी तरमीम आपने बड़े क्लोजली फॉलो किया, आपने कवर भी किया, असल मकसद ये था कि अवाम के इश्यूज पे, अवाम के केसेस को एड्रेस किया जाए, वो जो बैकलॉग है उसको खत्म किया जाए। पीटीआई वालों की ये दोबारा कोशिश थी कि जज साहिबान को जो है ना दीगर जो नॉन रिलेटेड इश्यूज हैं या नॉन इश्यूज हैं उनमें मशगूल कर दिया जाए, मसरूफ कर दिया जाए, जो असल उनका काम है उससे हटा के। इसीलिए हमने इनको एक पार्लियामेंट्री कमीशन की बिल्कुल ऑफर होती है, अगर कमेटी में आते बातचीत होती। 31 तारीख का आज रात 12 बजे तक का टाइम है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी कोई ऐसी सोच है कि हम इस कमेटी को डिसॉल्व करें। उन्होंने अपनी कमेटी बिल्कुल डिसॉल्व कर दी है। हमारी कोशिश होगी हम उनको दोबारा एंगेज करें। वजीर आजम पाकिस्तान ने बावजूद इसके कि पीटीआई वालों ने 28 से पहले 2 से 4 दिन पहले उन्होंने राह फरार अख्तियार की और ये ऑन रिकॉर्ड है, सबने देखा कि मुज़ाकरात, नेगोशिएशंस का मतलब ही होता है कि आप बैठें, मिलजुल के बातचीत हो, डिस्कोर्स हो, फिर उसके बाद मामला। 31 जनवरी के बाद भी हुकूमत अपनी मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं करेगी? जी, फिल वक्त इस पे हतमी फैसला नहीं हुआ और मैं समझता हूं कि आई डोंट थिंक कि हमारी कोई गैर जमहूरी सोच है कि हम इस कमेटी को तहलील करें। हम बिल्कुल, हमारे दरवाजे खुले हैं। और राब्ता किया जाएगा पीटीआई से दोबारा? हम उनसे डायरेक्टली तो कोई राब्ता नहीं करेंगे। हमने उनको बिल्कुल, वजीर आजम पाकिस्तान ने उनको ऑफर किया, दोबारा उनको दावत दी और हम इसी जमहूरी रवैये को बरकरार रखते हुए हम कमेटी को तहलील फिल वक्त नहीं करेंगे। लेकिन दोबारा मुज़ाकरात में बैठने के लिए उनको स्पीकर ऑफिस से राब्ता करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब आपको लगता तो नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई बैकडोर राब्ते जो है वो शुरू हो गए या एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात हो रही है? ना इनके पहले बैकडोर राब्ते थे, ना अभी बैकडोर राब्ते हैं। सिक्योरिटी हवाले से जो मुलाकात थी उसको बढ़ा चढ़ा के जिस तरह जो उसकी मंजर कशी की गई, जिस तरह बताया गया, इसी हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात की, उनको उस मीटिंग के हवाले से तमाम तर ब्रीफिंग दी कि वो मीटिंग किस हवाले से थी, सिक्योरिटी हवाले से थी, उसमें कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हुई और इन्होंने एक बयान के बाद दूसरा बयान जो था वो ही आपस में मैच नहीं कर रहा। आर्मी चीफ ने ब्रीफ किया है प्राइम मिनिस्टर? जी बिल्कुल किया, आर्मी चीफ ने ब्रीफ किया इस हवाले से कि वो मीटिंग जो केपी में सिक्योरिटी पहराए में या नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो मीटिंग थी वो खाली उसी पहराए में थी और उसके अलावा किसी टॉपिक पे बात नहीं हुई, किसी हवाले से कोई जो है गपशप नहीं हुई या किसी और चीज पे डिस्कशन नहीं हुई, सियासत पे बात नहीं हुई। सियासत पे ये हमें पता है कि बैरिस्टर गौहर ने कोशिश की वहां पे सियासत पे बात करने की और आगे से उन्होंने कहा सियासी मामलात पे आप सियासी जमातें बैठें, हमारा सियासत से कोई लेने देना नहीं है। मुज़ाकरात के हवाले से भी बैरिस्टर गौहर ने बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी है, आप सियासी मसाइल को सियासी कमेटी में ही डिस्कस करें जिस तरह आप डिस्कस कर रहे हैं। तो अब अगर जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि अपोजिशन अलायंस जो चंद दिनों में शायद ऐलान करने जा रहा है, अब अगर एक मरतबा फिर पीटीआई आती है, डी चौक पर धरना दिया जाता है, हुकूमत इजाजत देगी या पहले की तरह कंटेनर लगा दिए जाएंगे? हुकूमत आइन और कानून के दायरे कार में रहते हुए तमाम तर वो इक़दामात लेगी जो किसी भी इंतशार को एड्रेस करने के लिए, उसको कर्ब करने के लिए और उसको निप इन द बड करने के लिए जो पहले इक़दामात दिए बगैर इजाज़त के गैर कानूनी तौर पे जिस तरह एहतजाज के लिबादा ओढ़ के और इंतशार फैलाने की हुकूमत इसकी कतन कोई इजाजत नहीं देगी और इनको आईनी हाथों के साथ निपटेगी। लेकिन अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने देखा कि कमेटी भी बनी, उनकी मुलाकातें भी हुई, लेकिन अभी तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात हल नहीं हुए। 6 कैनाल्स जो हैं उनका मामला है, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तो मोशन भी जो वो सेनेट में ले आती है। ये कुछ खबरें शायद ये भी आ रही हैं कि सदर साहब ने भी इन कैनाल्स के मामले की मंजूरी दे रखी है। क्या पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है फिर इस मामले पे?
دیکھیں ابھی کیونکہ یہ تھوڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے اور میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ ان کی یہ ریزرویشن ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا. اس ریزرویشن کو میں نے آپ ہی کے پروگرام میں بتایا تھا اور میں نے بالکل یہ خبر دی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی ہے جو پیپلز پارٹی کے تمام تر جو ریزرویشنز ہیں ان کو ایڈریس کرے گی. اسی طرح وہ کمیٹی دوبارہ ان کے ساتھ انگیج کرے گی. ڈار صاحب ان کے ساتھ دوبارہ انگیج کر کے ان کے جو بھی تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے گا. لیکن اس حوالے سے کیونکہ جو پانی کی تقسیم ہے یا ترسیل ہے وہ کیونکہ صوبوں کا رائٹ بھی ہے اور جو صوبوں کا رائٹ آئین اور قانون میں درج ہے اسی حوالے سے ہی ان کو اس کی ترسیل اور جو ان کا شیئر ہے وہ ان کو ملے گا. نہیں آپ سمجھتے تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں شاید کوئی حکومت سے الگ ہو جائے کچھ, کیونکہ سینٹ کے اندر ہم نے اس طرح کی گفتگو سنی کہ اگر آپ نے تحفظات دور نہ کیے تو پھر حکومت کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کا جو اتحاد ہے وہ لازم و ملزوم ہے اور میں نہیں سمجھتا اور میں نہیں دیکھ رہا کہ پیپلز پارٹی ایٹ اینی اسٹیج فار دا ٹائم بینگ, اب کل کیا ہو جائے کسی کو کیا پتا, لیکن فی الوقت جو ماحول ہے فی الوقت جو حالات ہیں ان حالات میں پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اس اتحاد میں رہے گی. آپ اتنا کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ رہے گی؟ میں کہہ رہا ہوں اتنے تحفظات کے باوجود. تحفظات ان کے ضرور ہیں اور میں نے آپ کو کہا کہ بالکل ان کے تحفظات دور ہوں گے, لیکن فی الوقت میں نہیں سمجھتا کہ اس اتحاد کے علاوہ اور ملک کو آگے لے کے جانے کے علاوہ ان کے پاس بھی کوئی آپشن ہے. اچھا اب ایک معاملہ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا معاملہ ہے. ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر نے بھی خط بھی لکھا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو, اس پر 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ شاید مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں. اس حوالے سے حکومت نے کوئی کام کیا ہے کہ کب نئے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ آئیں گے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں ایک گرمانی صاحب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو ہر چیز میں جلدی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب صاحب نے بجائے اس کے کہ آئین اور قانون کو فالو کرتے ہوئے آرٹیکل 215 واضح طور پہ لکھا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کریں گے اس پورے پروسیس میں. اب 26 جنوری کو ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ پوری ہوئی, لیکن 26ویں آئینی ترمیم میں یہ بات بھی درج ہو چکی تھی اور امینڈمنٹ ہو چکی تھی کہ جب تک کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا اور مشاورت نہیں ہوتی تب تک وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ بات بھی کہنا مقصود ہوگا کہ پی ٹی آئی والوں نے بجائے اس کے کہ کسی کوئی ٹرم آف ایکسپائری ان کی آتی یا وہ ڈیٹ قریب آتی, اس سے پہلے ہی انہوں نے وہ خط لکھ دیا کہ آپ پارلیمانی کمیٹی بنائیں. جب مشاورت ہی نہیں ہوئی وزیر اعظم پاکستان کی اس تمام تر بہرائے میں, جب انہوں نے ایک کنسلٹیشن کا پروسیس ہی انیشیٹ نہیں کیا, اب پارلیمانی کمیٹی تو جو ہے وہ ایک سیکنڈ سٹیپ ہے جو کہ 6 اراکین جو ہیں وہ اپوزیشن سے ہوتے ہیں, 6 جو ہے وہ حکومت سے ہوتے ہیں, اور پھر وہ 3 نام ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اور پھر اس پہ فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ تو یہ پروسیس شروع نہیں ہوا اور اتنی جلدی میں پی ٹی آئی والوں نے پہلے ہی پارلیمانی کمیٹی کا جو بنانے کا ایک ان کا ڈیمانڈ ہے لیٹر لکھ دیا اسپیکر صاحب کو. اب اس تمام تر چیز میں ایک کنسلٹیشن پروسیس جلد جو ہے وزیر اعظم پاکستان انیشیٹ کریں گے لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ, اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام تر معاملہ ہوگا, اور اگر وہاں پہ کنسلٹیشن میں معاملات طے نہیں پاتے تو پھر پارلیمانی کمیٹی. تو آپ کے پاس نام ہیں اس پر کام کرنے کے؟ دیکھیں ہماری طرف سے بالکل کنسیڈر ہو رہے ہیں, ان کی طرف سے نام فائنل ہوئے ہیں نہیں ہوئے, یہ کس حد تک بات پہنچی ہے وہ کنسلٹیشن کے حوالے سے یا کنسلٹیشن کے ٹائم پہ سامنے آئے. لیکن دعوت تو پھر پرائم منسٹر صاحب نے دینی ہے. پرائم منسٹر صاحب بالکل آئندہ آنے والے دنوں میں اس معاملے کے اوپر بالکل دعوت دے سکتے ہیں, اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. جی بالکل, جمہوری رویہ جب ہماری جماعت کا ہے, ہماری حکومت کا ہے, باوجود اس کے کہ وہ ان مذاکرات کا بھی بیچ چورائے ان مذاکرات کو بائیکاٹ کر کے چلے گئے اور نہیں ان مذاکرات کی نشست میں بیٹھے, چوتھی نشست جو تھی اس کے باوجود بھی وزیر اعظم نے اگر مذاکرات کی دعوت دی ہے تو یہ جمہوری رویوں کو اور ان تقاضوں کو برقرار رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان بالکل انگیج ہے. نئے چیف کا آپ کے مطابق اعلان کب تک ہوگا, کب تک یہ مرحلہ پورا ہو جائے گا, موجودہ کب تک کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کو نظر؟ دیکھیں موجودہ فی الوقت یہ کوئی ٹائم لائن دینا تو میں سمجھتا ہوں کہ مقصود نہیں ہوگا, بیکاز ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کو فالو ہونا ہے. وزیر اعظم جلد جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ اس معاملے پہ کنسلٹیٹو پروسیس کو انیشیٹ کریں گے.